ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں ایجوکیشن ان پاکستان پہ. دو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں اور اب تک ہم نے جو بات کی ہے اس سے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان شروع سے ہی کچھ اس کی پرائرٹیز غلط رہیں. ہم اننیسیسری ڈیفینس ایکسپینڈیچر وغیرہ پہ بہت زیادہ چلے گئے اور شروع سے ہم نے ایجوکیشن پہ بہت کم خرچ کیا ہے. اسی وجہ سے ہم پورے ریجن میں بہت پیچھے رہ گئے اور ہم آج سر جوڑ کے یہ بیٹھے ہیں کہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ٹیچر جیسے رسپیکٹیبل پروفیشن کے لوگ اپنی رسپانسبلٹی نہیں نبھاتے, صرف آتے ہیں سائن کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں پرائیویٹ پڑھ کے پاس ہوتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. یہ پورے ملک کی جو ہماری مورل فیبرک ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. جب ٹیچرز کی مورلٹی یہ ہے تو اور لوگوں کو ہم کیا کہیں. شاہانہ نے بات کی پرائیویٹ سیکٹر کی, اسکولس وغیرہ کی, اور انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹرز ریلیٹیولی بہت بہتر پڑھا رہے ہیں لیکن وہاں کاسٹ کا کنسیڈریشن آ جاتا ہے. اور اسی سے انہوں نے بتایا کہ کچھ کمیونٹیز ہیں پاکستان میں جنہوں نے اپنے کمیونٹی کو سبسیڈائز کر کے اسکالرشپس دے کے خاص طور سے ناردرن ایریا میں بہت زیادہ اپنے کمیونٹی کو آلموسٹ 100% ایجوکیٹ کر دیا, پروفیشنل بنا دیا, اور دوسرے علاقوں میں بھی وہ سبسیڈائز کر کے اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی ملک میں ایسی سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تفصیل میں بتا رہے تھے کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں کیا کیا ہیں اور کیسے اس کو دور کیا جائے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے تعلیم کا مقصد ہے کیا. تعلیم ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بنائیں. تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نوکری دے دیں یا اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں وغیرہ وغیرہ, وہ تو ایک اسپیشلائزیشن ہے جو آپ کرتے ہیں. تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھا انسان بنائیں, ایک اچھا پاکستانی بنائیں اپنے ملک کے لیے, اور جس کے اندر ساری ہیومن کوالٹیز جو ہے موجود ہوں. یہ ہے پرپز ایجوکیشن کا. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بریک سے پہلے ایک بات بہت اچھی کہہ رہے تھے کہ جو تعلیم ہو, شروع کی تعلیم خاص طور سے مادری زبان میں ہونا چاہیے تاکہ بچہ سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اسی پہ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے. میں عرب ملکوں میں رہا ہوں, وہاں تو قرآن عربی میں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ہم نے عربی میں اس لیے اتارا کہ تم سمجھ سکو. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی. اب یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے عربی میں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افضل ہے. جی ہاں. اور میں نے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں, میں نے بڑا انٹینسولی ٹریول کیا ہے پورے ملک کا, اور میں تو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھو لوگوں نے کبھی اردو میں قرآن نہیں پڑھا. ان کو صحیح معنی میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اپنے آپ کو اسلام کے لیے وہ جلوس تو نکال لیتے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام کو جانتے نہیں. اچھے خاصے حافظوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کس سورہ میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو یہ آپ کی والی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہم مثال کے طور پہ مورل فیبرک کیسے ڈیولپ, یہ جو ہم ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں یا کرپشن کی جو ہم بات کریں, اسٹارٹ تو یہی سے ہوتا ہے. عربی کو اگر اردو میں, عرب ملکوں میں اگر اردو میں قرآن پڑھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایمان ہی نہیں ان کے اندر جاری گا. یا چائنیز کو اگر آپ عربی میں قرآن پڑھا دیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ میں اس پہ آپ سے عرض کروں, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے مادری زبان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہر جگہ کے لیے. دیکھ لیں ہر کمیونٹی میں آپ بچوں کی جو ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے ہونی چاہیے وہ ان کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا, انہوں نے کہا بھائی وہ کسی انگلش اسکول میں اس کو رجسٹر کرا دو. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رجسٹریشن اس کی ہو جاتی ہے. آپ گورنمنٹ اسکول چلے جائیں, وہ کہتے ہیں بھائی بچہ کب کس مہینے میں پیدا ہو رہا ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ویکینسی ہے نہیں. تو یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہمیں اپنے مادری زبان میں بچوں کو ارلی ایجوکیشن دینی چاہیے پہلی بات, اور آپ یہ دیں گے تو اس سے بڑے فائدے ہیں اس کے. آپ نے خود یہ بھی کہا قرآن, میں کہتا ہوں قرآن کی تعلیم بھی آپ دیجیے ان کو, لیکن ان کو بتائیے بھائی مذہبی تعلیم چاہے وہ اسلام کی ہو یا کسی بھی مذہب کی ہو, ہر اور مذہب بھی ہیں وہاں بھی. دیکھیے جاپان اتنا بڑا اکنامک پاور ہے تو اس کے اندر کوئی مورل سسٹم ہوگا تب تو ہے. چائنا اتنا بڑا اکنامک سسٹم ہے تو کوئی مورل سسٹم ہے. اگر وہاں بالکل ہی کوئی مورل سسٹم نہ ہو اور کرپشن ہی کرپشن ہو تو وہ ملک تو اتنا بڑا بن ہی نہیں سکتا. یورپ نے اتنی ترقی کی کیوں کی؟ وداؤٹ مورل. ریلیجن جو ہے ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے, آپ کا بیس ہوتا ہے. آپ کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے میں آپ کو بتا دوں, اس کا آرٹیکل پڑھ لیجیے اگر آپ 29, 33, 36, 37, 38 and 40 آپ یہ پڑھ لیجیے کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں ساری جو آپ کی یہ ریفلیکشن ہے کس چیز کی, سوشل, کلچرل, مورل ویلیوز, یہ ساری جو ہے یہ آپ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے اس کلاسز کے اندر کہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے. اس پہ لکھا ہے کہ آپ اس کو کریے
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کس طرح ہو رہی ہے، مورل ویلیوز کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیسے کرنا چاہیے، سوشل ہے آپ کا، اور بھی جو چیزیں ہیں مطلب اس کے اندر یہ سارا جو کلچرل امپیکٹ ہے وہ بھی آپ کو اسی سے آئے گا. تو یہ سب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی، جب آپ مادری زبان کی بات کرتے ہیں ایک سرٹن لیول تک آپ سب بچوں کو اپنے اپنے مادری زبان میں تعلیم دیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اسکول میں ٹیچر رکھیں، ان سے پڑھوائیں. اس کے بعد جب قرآن کی بھی تعلیم آپ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم نے بھی جب قرآن پڑھا تو ہمارے گھر میں مولوی صاحب رکھ دیے گئے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد پڑھنا ہم نے یقین مانیے کہ اب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم ترجمے کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں کر چکے ہیں، زندگی غلطی کر کے اب یار کے کیا فائدہ. تو اب بتائیے اتنے لیٹ اسٹیج پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مذہب آپ کا یہ کہہ رہا ہے، بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہی حال ہمارے ان کا ہے، جو ہمارے جو مدرسے کے لوگ نکلتے ہیں وہ کہاں اتنے نالجبل ہوتے ہیں. وہ عربی میں آپ ان سے سورہ ایسے قاری دیکھیں جو پورا قرآن پورا جانتے ہیں لیکن ان کو بیسک ترجمہ پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، کہ اسلام کے بارے میں بیسک چیزیں نہیں پتہ. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جو بات کر رہی تھی کہ جو ناردرن ایریا میں کا جو اگر ہم ماڈل لے لیں، کیا وہ ماڈل پورے پاکستان میں اپلائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر جیسے دیکھیے ایک کمیونٹی نے لیڈ لیا، خان کمیونٹی کو ہم اپریشیٹ کریں گے یہاں پہ، انہوں نے اپنی قوم کو صحیح کیا. اسی طرح اور بھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم ہری پگڑی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کمپٹیشن اس پہ کریں نا کہ خانیوں نے اگر اپنی کمیونٹی کو اتنا آگے لیا ہے پورے ملک میں تو دوسرے لوگ بھی اسی قسم کا انسٹیٹیوشن بنائے. سب کے پاس پیسے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ خانیوں کے پاس پیسہ نہیں، بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں وہ اگر وہ لوگ بھی اسی طرح کی انسٹیٹیوشن بنائے اور کمپٹیشن اسی بات پہ ہو کہ کون سی کمیونٹی زیادہ اچھے اپنے بچوں کو آگے نکالے گی. دیکھیے انیشیٹو چاہیے جاوید صاحب، انیشیٹو کہیں نہ کہیں سے آنا چاہیے نا. گورنمنٹ کو چاہیے اسپانسر کرے ایسے پروجیکٹس کو، لوگوں کو انکریج کرے. گاؤں میں اگر کوئی کمیونٹی رہ رہی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے، ان کو تھوڑا فنڈ مہیا کر دے، ان کے لیے کوئی جگہ دے دے. ان کے ایک کتاب آئی ہے، آئی ول ریکمینڈ یو ریڈ اٹ، ویلیز ان ٹرانزیشن، خان فاؤنڈیشن. آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں. آپ کو میں بھیج دوں گا. جی اچھا سر. اس سے پڑھ کے جو اندازہ ہوا وہ یہی ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا ناردرن ایریا تھا وچ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری آف کشمیر، وہاں پہ گورنمنٹ تھی ہی نہیں فار لاسٹ 62 ایئرس. اسی وجہ سے اس ویکیوم کو فل کیا خان فاؤنڈیشن، بہت سارے این جی اوز، اور وہاں یہ ہو گیا جو ہم بتا رہے ہیں. اس امیریکن کہ ود ان پاکستان دیر از اے ایریا ویئر وومن آر فلی امپاورڈ، دے آر انٹرپرینیئرس، دے آر رننگ بزنسز، دے ڈونٹ ابزرو برقع ورقع کچھ نہیں پہنتے وہ لوگ. یہاں آپ دیکھیں یہاں نرسز کے طور پہ کام کر رہی ہیں، ہاسپٹل میں آپ چلے آئیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہر چیز میں. تو وہی چیز کیوں نہیں ہر کمیونٹی اپنے اپنے کمیونٹی کا حصہ ہمارے پاس بھی. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی جاوید گورنمنٹ صاحب، تو نہیں کر پائی. گورنمنٹ تو فیل ہو گئی. اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ، میں کہتا ہوں آپ اسکول کی بات چلیں، آپ نے کر لی نہیں ہو رہا ہے، آپ یہ کریں کہ ہر علاقے میں آپ ووکیشنل سینٹر بنا دیں. جو امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے نا، جاب نہیں ہے. آپ ایسے دیکھیے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ ساری جو کنٹریز نے ترقی کی ہے، چاہے ملیشیا ہو، سنگاپور ہو. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بات تو ختم نہیں ہو سکی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا. یہ ایجوکیشن ان پاکستان پہ یہ ڈسکشن ہماری سنی آپ نے، اس پہ بڑی اچھی تجاویز سامنے آئی ہیں اور یہ دو ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کے پرائیورٹی غلط ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے بالکل ہی توجہ نہیں دی ہے، بہت کم فنڈ خرچ کیے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر، این جی اوز وغیرہ جو ہے نا ایک ہمیں راہ دکھا رہے ہیں. اور جیسے کہ ناردرن ایریا میں ثابت کیا گیا ہے، ایک پرٹیکولر کمیونٹی نے بہت زیادہ ترقی کر لی بیکاز آف این جی اوز. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہی یہ بہت بڑی ریولوشن اس ملک میں آ سکتی ہے. ہر کمیونٹی اگر اپنے لوگوں کا خیال کرے، ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اپنے فنڈز کو بڑھائے. یہ 36 بلین آؤٹ آف 320 بلین از اے جوک. ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ڈیفنس ایکسپینڈیچرس ہیں، انڈیا سے تعلقات کو ہم بہتر کریں تاکہ وہ سب کٹ ہو، اور یہ سارا جو ہے نا 36 کے بجائے اگر 360 بلین ہم خرچ کریں ایجوکیشن پہ تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ انوویٹیو سوچ رکھنی چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں تھرو این جی اوز. اور گورنمنٹ بجائے اپنے پیسے کو بے انتہا ویسٹ کرنے کے، جیسے کہ ویسٹ میں ہوتا ہے، تھرو اسکالرشپس اگر ہم زیادہ زور دے دیں کہ بجائے گورنمنٹ اسکول میں بچہ پڑھے کوئی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ لے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو اس کا جو ڈفرینشیل ہے فیس کا وہ گورنمنٹ پے کر دے، تو یہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہے. خدا حافظ.